تفسیر قرآن سورہ طٰہٰ دوسرا رکوع۔ پچھلے ہفتے ہم نے جو درس دیا اس کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورہ طٰہٰ میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو تسلی دی گئی۔ بالکل ابتدائے اسلام میں جب لوگ بہت شدید مخالف تھے، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا تذکرہ بیان ہوا کہ وہ کم تھے، حتیٰ کہ ان پہ ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، ان کے بچے ذبح کر دیے جاتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا، حضرت موسیٰ کے ساتھ رہے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو اور ان کے ساتھیوں کو فرعون کے مقابلے میں کامیابی عطا فرمائی اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ دعائیں مانگیں، اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے اس تبلیغ کے کام کو میرے لیے آسان کر دے، رکاوٹیں دور کر دے، میرے بھائی کو میرے ساتھ میرا مددگار بنا دے، اس سے میری کمر مضبوط کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آج کے اگلے سبق سے شروع ہو رہا ہے، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو آپ نے مانگا وہ ہم نے سارا آپ کو دے دیا، ہم نے آپ کی زبان بھی کھول دی، ہم آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر رہے ہیں، اور ہم نے آپ کے بھائی کو بھی منصب نبوت پہ فائز کر کے آپ کا شریک کر دیا۔ اور اے موسیٰ، آپ نے جو مانگا وہ دیا، ہم اس سے پہلے بھی آپ پر بہت سارے احسانات کر چکے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، تحقیق ہم احسان کر چکے ہیں آپ پر ایک اور مرتبہ، ایک اور بار۔ یہ میں نے جمعے میں بھی عرض کی تھی بات کہ کچھ احسانات رب عز و جل کے ہمارے اوپر ایسے ہیں کہ جو ہمارے مانگنے کے بغیر اللہ نے ہمیں دے رکھے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں شامل کیا، ہمیں صحت دی، ہمیں عقل دی، ہمیں علم دیا، ہمیں آخری امت میں شامل کیا، نبی علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والوں میں شامل کیا، ان سے محبت کرنے والوں میں شامل کیا۔ یہ وہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جس پر ہم نے کچھ نہ کیا، یہ فقط فضل الہی ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ان پہ درود و سلام پڑھنا چاہیے، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے، شکرانے کے نفل ہوں، اللہ کی رضا کے لیے طعام مال کا خرچ کرنا سب ہو، کہ یہ فقط فضل الہی ہے، اس میں ہم نے کچھ نہ کیا، اس نے محض بلا مانگے عطا فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی کہ مجھے یہ عطا فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ دے دیا، اور ہم اس سے پہلے آپ پر بہت سارے احسان کر چکے ہیں۔ پھر ان احسانات کا تذکرہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے آپ کی والدہ کو وحی کی تھی جو کی تھی۔ وحی نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے وحی نہیں ہوتی، وحی کا مطلب اللہ کا پیغام آنا۔ تو جب نبی کے علاوہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے الہام، دل میں خیال آنا، بس دل گھبرا رہا ہے میں یہاں سے چلا جاؤں، میں جیسے ہی ہٹتا ہوں کوئی اوپر سے بلاک گر گیا، اچانک کسی نے بلا لیا، میں وہاں سے ہٹا اور وہاں کچھ نقصان ہو گیا۔ الہام، اللہ کی طرف سے دل میں خیال آنا۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ کو حکم ہوا، کیا حکم ہوا؟
ان اقذفیہ فی التابوت، کہ وہ بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت میں رکھ دیں، فاقذفیہ فی الیم، اور پھر اس تابوت کو سمندر میں رکھ دیں۔ یم ویسے ادھر دریائے نیل تھا، دریا سمندر کے مقابلے میں کم ہے لیکن وہ بہت تیز تھا تو یم فرمایا۔ بہرحال ہم اس کا ترجمہ دریا کر لیتے ہیں کہ ان کو تابوت میں رکھیں، تابوت کو دریا میں ڈال دیں۔ پھر دریا کو حکم ہوا فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور دریا کو چاہیے کہ وہ اس تابوت کو محفوظ رکھ کر کنارے تک پہنچا دے۔ اللہ کی مخلوق دیکھیے، اللہ کا حکم دیکھیے کہ وہ دلوں میں ڈال رہا ہے، وہ تابوت میں ڈلوا رہا ہے، وہ سمندر کو یا دریا کو حکم دے رہا ہے کہ یہ ڈوبنا نہیں چاہیے، اس سے نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ دریا ضرور اسے کنارے تک پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کی دعا کے بعد فرمایا آپ نے کچھ مانگا نہیں تھا، ہم نے بن مانگے آپ کو یہ احسانات عطا کیے۔ اس وقت جب فرعون بچوں کو بنی اسرائیل کے ذبح کر رہا تھا، قتل کر رہا تھا، اللہ نے اسی زمانے میں آپ کو پیدا بھی فرمایا، محفوظ بھی فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا یأخذہ عدو لی وعدو لہ، اس بچے کو میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن ہی اٹھائے گا۔ کنارے پر پہنچایا، اور اب وہ دشمن جو اللہ کا بھی ہے، یعنی اللہ کا نافرمان ہے، جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کی اس کے ساتھ دشمنی ہے، اللہ کی اس کے ساتھ ناراضگی ہے۔ مثلا ہماری امت میں سود خوروں کے لیے یہ بات فرمائی گئی، اگر سود سے نہ رکیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، کون اللہ سے جنگ کر سکتا؟ کون اللہ کی ناراضگی مول لے سکتا؟ ہر شے تو اس کے تابع ہے، اس کا ایک حکم ہماری ساری اکڑ، ساری معیشت، ساری زندگی کی رونقیں برباد فرما دے۔ دریا کو حکم ہوا اسے آپ نے کنارے تک پہنچانا ہے، اور اس کو دشمن جو میرا بھی ہے اس کا بھی ہے وہ اٹھائے گا۔ فرعون وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور یہ بھی ہمارا احسان تھا، دشمن اٹھائے گا لیکن ہم نے اپنی محبت آپ میں ڈال دی ہے، اپنی جانب سے محبت آپ میں ڈال دی۔ اتنے خوبصورت تھے، اتنے معصومانہ تھے، اتنے پیارے تھے کہ فرعون جیسا سخت جان بھی ان پر فدا ہو گیا، اٹھا لیا۔ ارے ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، ہم اسی کو اپنی اولاد بنا لیں گے، اسی کو پالے پوسیں گے۔ چلے تھے بنی اسرائیل کے مظلوم ماحول سے، اور اللہ نے تربیت گاہ، رہائش، اسٹے ہاؤس بادشاہ کا محل بنا دیا۔ وہ جسے چاہے جہاں سے اٹھا کے جہاں تک پہنچائے۔ انسان کے اپنے منصوبے دھرے رہ جاتے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے بلند رتبہ عطا فرماتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ اے موسیٰ آپ تربیت ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے حاصل کریں۔ میں ابھی تفسیر پڑھ رہا تھا، یہ جملہ جب میں نے پڑھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں اللہ کی نگاہوں میں ہے،
تو فرعون نہیں ہے؟ فرعون نہیں ہے؟ جب انہیں پال سکتا ہے تو اسے برباد بھی تو کر سکتا ہے. ہر شے اللہ کی نگاہ میں ہے. بعضوں کو چھوڑا جاتا ہے آزمائش کے لیے، عبرت کے لیے. تو کبھی نہ سوچو کہ ہم نے کوئی نافرمانی کر دی تو ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا. بہت یہ جو ایک دو لفظ ہیں وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اس قدر گہرے معنی رکھتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. ہم نے وہاں پہنچایا تاکہ آپ موسیٰ ہماری نگاہوں میں تربیت پائیں، ہم آپ کو دیکھتے رہیں. وہ تو پہلے بھی دیکھ رہا، اسی نے تو یہاں سے یہاں تک پہنچایا. سبحان اللہ. یہاں خصوصی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس گندے ماحول میں جب لوگ سب اسے سجدہ کر رہے تھے، اللہ نے انہیں انہی کے مقام پہ پہنچا کر اس سے محفوظ رکھا. پھول ہے نا کمل کا، جو کیچڑ میں کھلتا ہے وہیں نکلتا ہے. نیچے گندگی کالک ہوتی ہے اور کمل کا پھول اوپر سفید سفید چمک رہا ہوتا ہے. اس گندگی، اس کالک کا بالکل اثر اس کی ذات پر نہیں ہوتا. اس کفر و شرک اور علائش پہ مبنی پورے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو محفوظ رکھا. سبحان اللہ. ان کی اندر کی جو تربیت تھی، بھائی ماحول کا اثر ہوتا ہے نا. جب سارے بگڑے ہوئے ہیں تو بچہ بھی بڑا ہوگا بگڑے گا، لیکن اس ماحول کا ذرہ اثر حضرت موسیٰ پہ نہیں ہے. نہ کفر و شرک کا، نہ اس زمانے کی شراب نوشی کا، حرام کاری کا، بدکاریوں کا، زنا، بالکل نہیں. اللہ نے اپنے نبی کو بالکل شاندار محفوظ بنایا، اعلیٰ تربیت والا بنایا، مربی بنایا. صرف خود تربیت نہیں بلکہ دوسروں کو تربیت دینے والا بنا دیا. سبحان اللہ. یہی ہے شان انبیاء کی کہ وہ کسی کے ماتحت نہیں ہوتے. اللہ نے انہیں سربراہ بنا کر بھیجا ہے، ماتحتی نہیں ہے. ان کی تربیت اللہ نے فرمائی. حضور بھی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، علمنی ربی فاحسن تعلیمی، ادبنی ربی فاحسن تعدیبی. میرے رب نے مجھے علم دیا ہے، بہترین علم عطا فرمایا. میرے رب نے میری تربیت کی ہے، بہترین تربیت کی ہے. آپ کسی کے ماتحت نہیں، آپ کسی کے بتائے سے اچھے کام نہیں کرتے، بلکہ آپ کے بتائے سے قوم کرتے ہیں. یہ جو قرآن کے الفاظ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. مفسرین نے فرمایا یہ لفظ اگر دیکھیں گے تو اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے کسی پر. اس کا مطلب خلق ماتحت ہے، سواری ہے، اس پر سوار آقا ہے. سواری کو سوار جہاں موڑے گا سواری وہاں مڑے گی. حضور اخلاق کے تابع نہیں ہے، اخلاق حضور کے تابع ہے. حضور مسکرا لیں تو اخلاق بن جائے، حضور ناراض ہو جائیں تو اخلاق بن جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پینا چھوڑ دیں تو عبادت بن جائے، روزہ جھک جائیں تو رکوع ہو جائے. ہم تابع ہیں نیکیوں کے، اور نیکیاں تابع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ہم نے آپ کو وہاں تک پہنچایا تاکہ آپ ہماری نگاہوں میں تربیت حاصل کریں. پھر فرمایا اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ. اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری بہن چل رہی تھی، کہہ رہی تھی فرعون کے لوگوں سے، کیا میں تمہیں بتاؤں اس بچے کی کون پرورش کر سکتا ہے. اس آیت کو اگر ہم سورہ قصص کی آیت سے ملائیں گے
تو قصص کے پہلے رکوع میں یہ بتایا گیا 20ویں پارے میں کہ حضرت موسیٰ جب ادھر پہنچ گئے تو بھوک کی وجہ سے رونے لگے. جب رونے لگے تو اب بچہ تو اجنبی تھا، ماں تو معلوم نہیں، تو اس بچے کے لیے کھانا پینا ہو نہیں سکتا، بالکل چھوٹا ہے. تو جو قدرت الہی کا انتظام ہے کہ پھر کسی آیا یا دائی کا، رضائی ماں کا انتظام کیا جائے کہ بھئی کوئی اسے دودھ پلا لے. اب ایک بلایا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، کسی بھی گھرانے سے مانوس نہیں ہو رہے، کسی سے آپ نوش نہیں کر رہے، روز جا رہے. تو جو بہن ساتھ ساتھ چلی تھی اس نے جب اس کیفیت کو دیکھا تو فرعون کے جو حواری تھے، جو آنا جانا کر رہے تھے، انہیں کہا میں تمہیں بتاؤں اس بچے کی پرورش کون کر سکتا ہے؟ ہاں بھائی لے آؤ، وہ بچہ تو بہت رو رہا ہے، اور بادشاہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، ملکہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، تو اب اس کے لیے کچھ کرنا تو ہے. وہ گئیں اور جا کر اپنی امی کو لے آئیں. اب جیسے ہی حضرت کی والدہ محترمہ پہنچی تو جو فطری محبت ہے وہ جوش ماری، اور حضرت موسیٰ اپنی والدہ کے گود میں آئے، دودھ نوش فرمایا، خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے. اب اللہ فرما رہا ہے یہ بھی ہمارا احسان تھا، ایک مرتبہ جدا کیا اور دوسری مرتبہ ماں کو دوبارہ لوٹا دیا. اب کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ یہی ہیں، اور وہ کسی اور کی گود میں بھی نہ گئے، اجنبیت ہو. موسیٰ آپ نے ہم سے سوال کیے، ہم تو پہلے کتنے احسان آپ پہ کر چکے. فرجعناک الی امیک، ہم نے آپ کو آپ کی ماں کو لوٹا دیا. کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اپنے بچے کو دیکھ کر. ولا تحزن، وہ غم نہ کریں، ہائے میرا بچہ کہاں گیا. دیکھیے اولاد کی محبت ویسے ہی بہت اونچی ہوتی ہے. ہاں اس اولاد میں بندے کی آزمائش بھی ہے، کبھی اسی کے اندر وہ حرام حلال کی تمیز ختم کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ کی یاد سے تمہیں غافل کر دے. اولاد ہو یا مال ہو یہ سب اللہ کی ہیں، ہم خود اللہ کے ہیں. ان کی اتنی خدمت کی جائے گی جتنا اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، ہمیں دائرہ دیا ہے. اس دائرے سے باہر نہ جائیں، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں. وہ خالق و مالک ہے، وہ خود عطا کرنے والا. یہ سوچیں کہ ان کے لیے بینک بیلنس جائیداد بہت بنائیں، حلال حرام ختم کر دیں، نہیں نہیں. وہ رب عز و جل تو چڑیوں کو دانہ دینے پر قادر ہے، چونٹیوں کو ان کے بلوں میں دینے پر قادر ہے، وہ چرند پرند کو دینے پر قادر ہے. وہ ان کا بھی مالک ہے، ہمارا بھی مالک ہے. اتنا کہ جتنا ہم حلال دائرے میں، جائز دائرے میں کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. پھر ایک اور بات فرمائی گئی، آیت ختم ہونے کو جا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کو مکہ مارا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. حضرت موسیٰ خوف زدہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصر سے نکالا، مدین میں پہنچا دیا شعیب علیہ السلام کے پاس، اور وہاں جا کر آپ کو اسٹے ہاؤس، رہائش دے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہیں پہ آپ کا خاندان بنا دیا. حضرت شعیب نے اپنی بیٹی ان کی نکاح میں دے دی، زوجیت ہو گئی، وہاں ان کی اولاد ہو گئی. یوں اللہ نے پھر احسان کیا کہ لوگ آپ کے مخالف تھے، ہم نے آپ کو اس علاقے سے نکال کے دوسرے علاقے میں تسلط دے دیا، کامیابی دے دی، رہائش دے دی، آل اولاد دے دی. آپ نے مانگی نہیں تھی، یہ ہم نے بلا مانگے تمہیں عطا فرمائی. انشاءاللہ پھر بقیہ آگے مزید بعد میں سماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہم پر بھی کتنے ہی احسانات ہیں جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں. شکر ادا کرتے ہیں، مولا ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما.